وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. بابرکت بزم جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، عالم اسلام کی اس عظیم شخصیت کی یاد میں منعقد ہے جس کے ذکر کی خوشبو سے آج پوری دنیا معطر ہے. زمین کی پستی سے لے کر آسمان کی بلندی تک جس کی عظمتوں کا چرچا ہے. کیا انسان، کیا جنات، کیا فرشتے، سب اس کی تعریف و توصیف اور اس کی عظمت و بزرگی کا اعتراف کرتے ہیں، جسے ہم عقیدت و محبت کے ساتھ امام عالی مقام کے لقب سے یاد کرتے ہیں، جنہیں کبھی سید الشہداء کے لقب سے پکارتے ہیں اور کبھی شہید کربلا کے نام سے یاد کرتے ہیں. اس پاک باز اور برگزیدہ شخصیت کے فضائل و مناقب، ان کے کمالات اور ان کی خوبیوں کو 1400 سال سے پوری دنیا میں سنا اور سنایا جا رہا ہے. قابل مبارکباد ہیں وہ تمام حضرات جنہوں نے دنیا اسلام کی اس جلیل القدر شخصیت کی یاد منانے کے لیے اس جلسے کو منعقد کیا، شعراء کو بلایا، علماء کو دعوت دی، مجمع اکٹھا کیا. رب کائنات ان سب کو امام عالی مقام کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے. نعت و منقبت کا سلسلہ نماز عشاء کے بعد سے چل رہا ہے، ابھی میرے بعد بھی چلے گا. تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے درمیان ہوں. میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ آج تھوڑی دیر آپ کے درمیان اس پاکیزہ شخصیت کے حوالے سے کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. آپ کے ساتھ ساتھ میرے وہ دیرینہ اور کرم فرما اور رفیق درس محترم المقام حضرت حافظ و قاری مولانا کلیم اللہ صاحب بھی تشریف فرما. دو چند منٹ مجھے آپ برداشت کریں، اس کے بعد میں آپ آگے کا پروگرام ملاحظہ فرمائیں. مگر آئیے سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین. رفیقان محترم، رب تبارک و تعالی کا بے پناہ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے وبائی بیماری سے ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائی. دنیا کے حالات آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں. ہزار لوگ لقمہ اجل بن رہے ہیں، زندگی سے ہاتھ دھو رہے ہیں، موت کے منہ میں
منٹوں سیکنڈوں میں چلے جا رہے ہیں۔ ایسے کربناک اور وحشتناک ماحول میں بھی ہم زندگی کی سانس لے رہے ہیں، یہ رب کا بہت بڑا فضل و کرم۔ دنیا کے جو حالات 4-6 مہینے سے دیکھے جا رہے ہیں، ان حالات کی روشنی میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرآن پر اہل ایمان کا عقیدہ اور مضبوط ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بلند بالا ہے خدا کی ذات، بیدہ الملک، اسی کے ہاتھ میں ملک ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس بیماری نے یہ ثابت کر دیا کہ جن کو اپنی سائنس، اپنے اقتدار اور اپنی عقل پر بہت ہی اعتماد تھا، جو سپر پاور تھے، وہ رب کی قدرت کے سامنے صفر پاور ہو کر رہ گئے۔ قرآن فرماتا ہے بیدہ الملک، حکومت تمہاری نہیں ہے، حکومت خدا کے قبضے میں۔ قرآن کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کا ایمان اور پختہ ہوگا کہ 1400 سال پہلے قرآن نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ حکومتوں پر بظاہر تمہارا قبضہ ہے، مگر حقیقت میں ساری کائنات خدا کے قبضے میں ہے۔ اس نے چند مہینوں میں دنیا والوں کی آنکھوں کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ ملک تم نہیں چلاتے ہو، ملک حقیقت میں خدا چلاتا۔ کھیتی کا موسم چل رہا ہے، کچھ دنوں سے بارش کچھ علاقوں میں نہیں ہو رہی ہے، لوگ پریشان ہیں، مگر کوئی ایسا طاقتور نہیں ہے کہ جو بارش برسا دے۔ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ خدا بارش رحمت بھیج دے۔ قرآن فرماتا ہے انتم تزرعون ام نحن الزارعون، کھیتی تم کرتے ہو، اللہ فرماتا ہے کھیتی تم کرتے ہو کہ ہم کرتے ہیں؟ اگر تم کھیتی کرتے ہو تو بیج ڈال کر کے گھر پہ چلے آؤ، دیکھیں کیسے اس میں بالیں اگ جاتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر میں آسمان سے بارش نہ نازل کروں، اگر میں تمہارے دانوں کے اندر پودا بننے کی صلاحیت نہ پیدا کروں، میں اس میں پھول پتیاں نہ لگاؤں، تو تمہاری ساری بیجیں سڑ کر کے ختم ہو جائیں گی، اس میں ایک بھی پتی نہیں نکل سکتی۔ تم کھیتی کرتے ہو کہ ہم کھیتی کرتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے ایک ایک چیز پر آپ غور کرتے جائیے تو خدا پر آپ کا یقین اور پختہ ہوتا چلا جائے گا۔ دنیا میں جب حالات بدلتے ہیں، انقلاب آتا ہے، چینجنگ اور تبدیلی آتی ہے، تو دنیا والوں کو اس سے بہت ساری نصیحتیں ملتی ہیں۔ ان بلاؤں نے ہمیں یہ عبرت کا موقع دیا ہے کہ جگہ جگہ کے تجھے تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے،
मुसाफिरों रविश कारवां बदल डाला। लोग ये कहते थे कि अभी तो 70 साल तक जिएंगे, कोई जरूरी है कि अभी से दाढ़ी रखकर मस्जिद में जाएं, मस्जिद का मुल्ला बन जाएं। लेकिन इस हादसे ने साबित कर दिया कि जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, झाड़ उनकी कब्र में है और नशा कुछ भी नहीं। जिनकी आमद की सदा से गूंजते थे आसमां, गोरे बगली की झपट में पहलवा कुछ भी नहीं। 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है, एहतेरा हुस्नो शबाब है, नौजवान कुछ भी नहीं। रब्बे कदीर ने इस दुनिया में हमें पैदा किया है, उसने हमें जिंदगी दी है, दुनिया की बहारें दी है, दुनिया की नेमतें दी है। लम्हा लम्हा वो एक नई जिंदगी दे रहा है। आप नाक की एक सुराख से सांस लेते हैं और दूसरे सुराख से सांस फेंकते हैं। अगर ये सांस अंदर जा करके रुक जाए, बाहर न निकले, तो इंसान का जनाजा निकल जाएगा। और ये सांस अगर बाहर चली गई और अंदर न जाए, तब भी इंसान का जनाजा निकलेगा। एक एक सांस में अल्लाह इंसान को एक नई जिंदगी देता है। जिस रब का इतना बड़ा करम है कि हर लम्हा उसने नई जिंदगी दी और न जाने कितनी नेमतें अता की। मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुझे उस करम वाले परवरदिगार से किसने धोखे में डाल दिया? क्या आपकी आंखें अभी नहीं खुलेंगी? क्या आपके हालात में अब तब्दीली नहीं आएगी? क्या अब भी आपको खुदा से ताल्लुक पैदा करने के लिए किसी हंगामे की जरूरत है? क्या अब भी आपको इमाम हुसैन के किरदार को अपनाने के लिए किसी और इनकलाब की जरूरत है? आखिर ये इमाम हुसैन का जिक्र हर साल क्यों किया जाता है? ये उलमा आपके सामने जिक्र हुसैन बार बार क्यों रखते हैं? आखिर क्या वजह है कि दुनिया में जब मुहर्रमुल हराम का महीना आता है तो जिक्र हुसैन की मजलिसें सजा सजा करके यजीद की पलीयत का जिक्र करते हैं, हुसैन की हुसैनियत का तज़किरा करते हैं? आखिर इसका मंशा और मतलब क्या है? क्यों ऐसा होता है कि 1000 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया है, मगर यजीद को मुर्दाबाद कहने के लिए हरदम आप तैयार रहते हैं और हुसैनियत जिंदाबाद का नारा लगाने के लिए आप अपने आप को मुस्तैद रखते हैं? कभी आपको इस पर भी तो गौर करना चाहिए। और भी तो जंगें हुई हैं, और भी तो गज़वे हुए हैं, और भी तो वाक़यात हुए हैं। वाक़े बद्र ऐसा अजीम वाक़या है जिसका तज़किरा कुरान में किया गया है। जंगे उहुद ऐसी अजीम जंग है कि जिसमें सैयदुल शुहदा हजरत अमीर हमजा के कलेजे को चबाया गया है। ऐसी अजीम अजीम जंगें इस्लाम में वाक़े हुई हैं कि जिनको पढ़ करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन क्या वजह है कि 1400 साल से सबसे ज्यादा जिस वाक़े का तज़किरा होता है वो है वाक़े करबला? आखिर क्या वजह है? बहुत सारे लोग गलत फहमियों में पड़ गए, बहुत सारे लोगों ने गलत नतीजा निकाल लिया। हम अगर किसी का जिक्र ज्यादा करते हैं तो उसमें हिकमत कुछ और होती है, मगर गलत मतलब निकालने वाले कुछ और मतलब निकालते हैं। हमने इमाम हुसैन का जिक्र खूब किया, हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तजा के फज़ाइल और मनाक़िब खूब बयान किए, तो कुछ लोगों ने इससे गलत नतीजा निकाल लिया और कहने लगे कि सबसे अफजल हजरत अली ही हैं, वरना उनका इतना जिक्र नहीं किया जाता। हालांकि ये अकीदे का फतूर है। सबसे अफजल नबियों के बाद हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर है। ये और बात है कि अफजलियत उन्हें मिली है, मगर शोहरत का शरफ अल्लाह ने मौलाए कायनात को अता किया है। ज़ालिका फज़लुल्लाह, ये अल्लाह का फजल है, वो अपने फजल से जिसको चाहे नवाज देता है। कौन नहीं जानता है कि रसूल पाक की कई शहजादियां हैं। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अलावा 3 शहजादियां और हैं रसूल पाक की, लेकिन उनका इतना जिक्र नहीं होता है जितना तज़किरा हजरत बीबी फातिमा ज़हरा का होता है। इसी तरीके से न जाने कितने
دنیا کے اندر شہداء آئے، شہداء ہوئے، مگر ان سارے شہیدوں میں سب سے زیادہ تذکرہ اگر ہوتا ہے تو سید الشہداء حضرت امام علی مقام کا ہوتا ہے۔ نہ جانے کتنے صحابہ کرام ہیں، 1,24,000 صحابہ کرام ہیں، مگر ان میں سب سے زیادہ تذکرہ حضرت سیدنا مولا کائنات علی مرتضیٰ کا ہوتا ہے۔ آپ اس پہ غور کیجئے کہ رب جس کو چاہتا ہے، جس فضیلت اور جس نعمت سے نواز دیتا ہے، سب سے زیادہ افضل صحابہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے۔ یہ عظیم نعمت ہے، مگر شہرت کی نعمت اللہ نے مولا کائنات کو عطا فرمائی ہے۔ سارے شہداء میں حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت بلند ہے۔ ان کی شہادت کا واقعہ بڑا دردناک ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 82 سال ہے۔ 82 سال کی عمر میں آدمی مسجد کیا گھر پہ بھی صحیح ڈھنگ سے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، مگر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 82 سال کی عمر میں خانہ خدا میں بھی حاضری دیتے ہیں، مسجد نبوی میں بھی جماعت سے نماز بھی پڑھاتے ہیں اور گھر میں قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ اسی عالم میں دشمنوں نے آپ کو گھیر لیا اور 3 دن تک پلوائیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا، اور 3 دن کے بعد جب آپ کے سر پہ خنجر مارا گیا ہے تو آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور خون آپ کے اس قرآن پر گر رہا تھا جس کی آپ اس وقت تلاوت کر رہے تھے۔ ایسی ایسی شہادتیں بھی اسلام میں ہوئی ہیں، مگر کیا وجہ ہے کہ سب سے زیادہ تذکرہ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا جاتا ہے؟ میرے بھائیوں، اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام میں جنگ بدر بھی واقع ہوئی، جنگ حنین بھی ہوئی، غزوہ خندق بھی واقع ہوا، اور بھی جنگیں ہوئی، مگر معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف اہل ایمان تھے اور ایک طرف اہل کفر تھے۔ بالکل کلیئر مسئلہ تھا۔ ایک طرف کلمہ پڑھنے والے تھے، دوسری طرف کلمہ کا انکار کرنے والے تھے۔ تو سب سمجھ گئے کہ ایک موافق ہے، ایک مخالف ہے، ایک دوست ہے اور ایک دشمن ہے۔ مگر میدان کربلا میں جو جنگ ہو رہی ہے اس کا نقشہ بھی عجیب ہے۔ ادھر بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں اور ادھر بھی کلمہ پڑھنے والے، ادھر بھی نماز پڑھنے والے ہیں، ادھر بھی نماز پڑھنے والے، ادھر بھی اذان ہو رہی ہے، ادھر بھی اذان ہو رہی ہے۔ اس جنگ کا اس لیے تذکرہ زیادہ کیا جاتا ہے تاکہ دنیا والے یہ جان لیں کہ کلمہ پڑھنے والا ظلم کرے یا بے کلمہ ظلم کرے، اسلام ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا رہا ہے۔ ظلم کرنے والا اگر کلمہ پڑھ کر کے آئے تو ہم اسے بھی قبول نہیں کریں گے، اور ظلم کرنے والا اگر بے کلمہ ہو تو اسے بھی قبول نہیں کیا جا سکتا ہے، اور اگر وقت آئے تو جان بھی دی جا سکتی ہے، مگر عدل و انصاف کا دامن کبھی نہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔ یہ وہ پیغام ہے جو 1400 سال سے میدان کربلا کے سر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا۔ اور دوسری بات یہ سمجھیے، دوسرا نقطہ بھی آپ سمجھ لیجئے۔ اگر آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کر کے یہ کہے حضرت آپ یزید کی برائی مت کیجئے گا، یزید کے ظلم نے نہ جانے کب کا اپنا دم توڑ دیا، وہ تو ہے ہی نہیں ہے دنیا میں، اب اس کی بات مت کیجئے گا۔ اگر ہم یزید کی مخالفت کر رہے ہوں، اس کی مذمت کر رہے ہوں، اس کی برائی کر رہے ہوں، اور آپ میں سے کوئی صاحب کہتے حضرت رک جائیے مت کچھ آگے بولیے گا، تو بتائیے کیا آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ لگ رہا ہے یزیدی ہے یا اس کے دل میں کچھ یزید سے ہمدردی ہے؟ ضرور آپ سوچیں گے۔ 1400 سال ہو گئے مگر آپ یزید کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ گلی گلی میں بچے محرم کے موقع پر کہتے ہیں یزید مرد آباد، یزید مرد آباد، حضرت مولا علی مقام زندہ باد۔ آپ کے بچے بھی یہ نعرہ لگاتے ہیں۔ 1400 سال ہو گئے مگر آپ یزید کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ امام حسین سے یزید کا رشتہ کتنا قریبی تھا، دونوں میں کتنا قرب تھا۔ آپ کو معلوم ہے یزید وہ ہے جو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے، اور حضرت امیر معاویہ وہ ہیں کہ جن کی
सगी बहन हजरत सैयदना उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूल पाक की ज़ौजे मोहतरमा है। गोया यजीद की जो सगी फूफी है वो मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत की ज़ौजे मोहतरमा है और पूरी दुनिया के मोमिनों की माँ है। इस एतबार से हजरत इमाम आली मकाम की नानी हुई यजीद की फूफी और इतना करीबी रिश्ता कि सब एक खानदान से ऊपर जाकर के मिल जाते हैं। हजरत उम्मे हबीबा हमारी और आपकी माँ पूरी कायनात के मोमिनों की माँ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी बीबियां हैं वो सारे मोमिनों की माँ है। इसीलिए बाद उलमा ने लिखा है कि उम्मे हबीबा जो रसूल पाक की ज़ौजे मोहतरमा है वो हजरत अमीर मुआविया की बहन है। तो गोया पूरी दुनिया के मोमिनों के मामू का नाम अमीर मुआविया है और यजीद सारे मोमिनों के मामू का बेटा है। ये रिश्ता है खूनी जो मैं आपसे अर्ज करता हूँ। हजरत सैयदना उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का वाक़या बहुत ही मशहूर है, जिसको आपने उलमा से सुना होगा कि जब आपके वालिद हजरत अबू सुफियान जो यजीद के दादा हैं ये ईमान उस वक्त नहीं लाए थे, उस वक्त का ये वाक़या है कि एक मौके पर ये मक्के से मदीने मुनव्वरा आए, किसी काम से आया और सोचा कि अपनी बेटी उम्मे हबीबा से चलकर मुलाकात कर लें। ये उम्मे हबीबा रसूल पाक की ज़ौजे मोहतरमा है, अबू सुफियान की बेटी है, हजरत अमीर मुआविया की बहन है, यजीद की सगी फूफी है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मोहतरमा है। हुजरे मुबारका में तशरीफ फरमा थी। आज की तरह उस जमाने में उम्दा उम्दा मकानात इस तरह नहीं बने होते थे कि 7 दरवाजे के अंदर कमांडर इन चीफ बैठता रहा हो। वो छोटा सा हुजरा और दरवाजे के बाहर एक पर्दा लगा दिया जाता था। हजरत उम्मे हबीबा ने देखा कि मेरे वालिद अबू सुफियान आ रहे हैं, जल्दी से उन्होंने बिस्तर को समेट करके एक किनारे रख दिया। हजरत उम्मे हबीबा जब बिस्तर लपेट रही थी, इत्तेफाक से अबू सुफियान की नजर पड़ गई और जब घर में दाखिल हुए बेटी ने कहा बैठ जाइए, अब्बा जी तशरीफ रखिए। बिस्तर तो लपेट दिया गया, अबू सुफियान बैठे और बैठने के बाद फौरन कहते हैं बेटी मैं तेरा बाप मक्के से चल करके आया, तेरी मुलाकात के लिए तेरे घर आया। अरब का दस्तूर तो यह है कि अगर बिस्तर समेट करके रखा होता है तो उसे भी फैला दिया जाता है कि मेहमान आ रहा है। मेहमान अगर आता है तो उसके लिए बिस्तर को समेटा नहीं जाता बल्कि उसे फैला दिया जाता है। बेटी मैंने ये देखा है कि तेरी नजर जब मुझ पर पड़ी तो तूने जल्दी से बिस्तर को समेट करके रख दिया, आखिर तूने ऐसा क्यों किया? हजरत उम्मे हबीबा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं अब्बा जान बेशक आप मेरे बाप हैं, इससे किसको इनकार है? आप मेरे बाप हैं, मैं आपकी बेटी हूँ, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये वो बिस्तर है जिस पर मेरे आका आराम फरमाते हैं, ये वो बिस्तर है जिस पर मुस्तफा जान रहमत जलवा फरमा होते हैं और आप अभी कुफ्र की गंदगी में हैं, आप इस लायक नहीं हो कि इस बिस्तर पर बैठ सको, इसलिए मैंने इस बिस्तर को समेट दिया। इस बिस्तर को समेटने की वजह यह है कि ये वो पाकीज़ा बिस्तर है कि जिस पर मुस्तफा आराम फरमाते हैं और आप उनके दुश्मन हैं, उनके बिस्तर पर बैठने के काबिल नहीं हो सकते हैं। ये वो जवाब है जो एक बेटी ने अपने बाप को दिया है। क्या इससे ये सबक नहीं मिलता कि खूनी रिश्ता अलग है, ईमानी रिश्ता अलग है। खूनी रिश्ता कुर्बान किया जा सकता है मगर ईमानी रिश्ता कभी खत्म नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, नारे रिसालत। बस थोड़ी देर और मैं आपके दरमियान रहूंगा 10-5 मिनट। हजरत उम्मे हबीबा रसूल पाक की ज़ौजे मोहतरमा, हम सब की माँ, यजीद की फूफी। तो हजरत इमाम हुसैन का रिश्ते के एतबार से वो क्या होगा? मामू का बेटा, इमाम अली मकाम के मामू का बेटा है, ये वो रिश्ता।
مگر کیا آپ لوگوں میں سے کبھی کسی نے کہا امام حسین کے ماموں کے بیٹے کو برا مت کہو؟ کبھی آپ نے کہا؟ اور اگر کوئی کہہ دے تو پورے آبادی لوگ کہیں گے، آبادی کے لوگ کہیں گے یہ یزیدی ہو گیا ہے، یہ یزیدی ہو گیا ہے، اس کو ہٹاؤ یہاں سے۔ میرے بھائیو، آپ اس سے سمجھو، واقعِ کربلا سے نصیحت حاصل کرو کہ اگر امام علی مقام کا دشمن خونی رشتے کے باوجود معاف نہیں کیا جا سکتا ہے، اگر آل رسول کا دشمن اور مخالف خونی رشتے کے باوجود معاف نہیں کیا جا سکتا ہے تو رسول پاک کا بھی دشمن کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر یزید کو برا کہنے پر آپ خوش ہوتے ہیں اس لیے کہ والے رسول کا دشمن ہے، تو جو رسول کا دشمن ہے اگر اس کی مخالفت کی جائے تو آپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ جب ہم والے رسول کے مخالف کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو رسول کے مخالف کو بھلا کب برداشت کریں؟ زندہ باد رفیقان محترم، واقعِ کربلا سے ہم کو یہ نصیحت ملتی ہے، اور اگر ہم نے ان نصیحتوں کو لے کر کے اس پر عمل نہ کیا تو کھچڑا خور حسینی تو کہلا سکتے ہیں مگر حقیقت میں حسینی نہیں کہلا سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے۔ اب جب انہوں نے اللہ کو اپنا پروردگار مان لیا، خدا کی وحدانیت کا اقرار کر لیا، خدا کو معبود مان لیا، ایک خدا کو ماننے کا اعلان کر دیا، تو اب یاد رکھیے ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ آپ کسی سے محبت کا دعویٰ کریں اور آزمائے نہ جائیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی وفاداری کا دعویٰ کرے اور آزمایا نہ جائے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ محبوب اپنے محب کو آزماتا نہ ہو۔ بہت سارے واقعات آپ لوگوں نے سن رکھے ہیں، محبتوں میں کس طرح سے آزمایا جاتا ہے۔ تو جب آپ نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، آپ نے خدا کی وحدانیت کو تسلیم کر لیا، تو ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ محبت کے اس دعوے میں آپ آزمائے نہ جائیں۔ کبھی ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ آپ مصیبتوں میں مبتلا نہ کیے جائیں۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے ہم مسلمان ہیں، ہم رسول پاک کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو ہم پر کیوں مصیبتیں آتی ہیں، ہم کیوں پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جب یہ وبا نہیں آئی تھی، ادھر ادھر تھی، ہندوستان میں نہیں پہنچی تھی، تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے ہم تو مسلمان ہیں، ہم کو تھوڑی یہ بیماری ہوگی، ہم تو مسلمان ہیں، ہم کو کورونا تھوڑی لگے گا۔ یہ کس نے آپ کو بتا دیا، یہ کس نے سبق آپ کو پڑھا دیا کہ بیماری آپ کو نہیں لگے گی، مصیبتیں آپ پر نہیں آئیں گی؟ مصیبتیں انہی پر زیادہ آتی ہیں جو وفاداری کا دم بھرتے ہیں، آزمایا انہی کو جاتا ہے جو وفاداری کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کیا آپ نے قرآن کی آیت کریمہ نہیں پڑھی؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، میں تم کو آزماؤں گا، کبھی بھوک کے ذریعہ، کبھی پیاس کے ذریعہ، کبھی جانوں کو کم کر کے، تو کبھی تمہاری کھیتیوں کو برباد کر کے میں تمہیں ضرور آزماؤں گا۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ غیروں سے نہیں، یہ آپ سے کہا جا رہا ہے۔ آزمایا آپ کو جائے گا، اس لیے کہ جو مدرسے میں داخلہ لے لیتا ہے، جس کا نام رجسٹر میں لکھ دیا جاتا ہے، جو پڑھائی کرنے لگتا ہے، امتحان اسی کا ہوتا ہے، اور جس نے کبھی داخلہ ہی نہ لیا ہو اس کا امتحان کیا ہوگا؟ آپ اگر اس مدرسے میں پڑھنے کے لیے داخل ہو گئے، پرنسپل نے آپ کا نام لکھ دیا رجسٹر میں، 6 مہینہ پڑھائی ہو گئی، اگرچہ آن لائن ہی ہو، لیکن اگر پڑھائی آپ نے کی ہے تو آپ کا امتحان ضرور ہوگا۔ لیکن اگر مدرسے کے بغل میں ایک گھر ایسا ہے کہ وہاں کے بچے نے مدرسے میں نام ہی نہیں لکھایا ہے، تو بتائیے کیا اس کا بھی ششمائی اور سالانہ امتحان ہوگا؟ نہیں، امتحان اس کا ہوتا ہے کہ جو رجسٹر میں اپنا نام درج کراتا ہے، جس کا ایڈمیشن ہوتا ہے، امتحان اسی کا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جس کلاس کا ہوگا ویسے ہی پرچہ اس کے لیے بنایا جائے گا۔ اگر وہ LKG کا اسٹوڈنٹ ہے تو اس کے لیے 10+2 کا پرچہ نہیں بنے گا، اور اگر وہ 10+2 میں پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے PA کا پرچہ نہیں بنے گا۔ جیسا کلاس ویسا پرچہ، جیسا درجہ ویسا امتحان۔ ہم اور آپ کسی درجے میں نہیں ہیں، اس لیے
لیے ہمارا کوئی امتحان نہیں، لیکن امام حسین بہت بڑے درجے پر تھے، ان کو جنتی جوانوں کا سردار بنایا گیا تھا۔ جس کا جیسا درجہ ہوتا ہے اس کا امتحان ویسے ہی ہوتا ہے۔ امام علی مقام جنتی جوانوں کے سردار تھے تو ان کا پردہ بھی اتنا مشکل تھا کہ آج روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر امام حسین تیری استقامت کو سلام، تیری عقل کو سلام، تیرے صبر کو سلام، تیری جرأت کو سلام کہ تو نے ہر پرچے میں ایسی کامیابی حاصل کی کہ دنیا کہہ رہی ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسا جس کا درجہ ہوتا ہے ویسے ہی اس کا امتحان ہوتا ہے۔ امام حسین جنتی جوانوں کے سردار تو ان کا امتحان بھی اتنا ہی سخت۔ اب اگر آپ بھی کچھ منزل حاصل کر لیں تو آپ کا بھی امتحان ہوگا، اگر آپ ابھی LKG میں ہیں تو ویسے ہی امتحان ہوگا، اور اگر اوپر چلے جائیں گے تو اور زیادہ امتحان ہوگا۔ ہم لوگ ابھی اسی LKG والے مسئلے میں ہیں، اسی لیے ہم لوگوں کا معمولی امتحان ہوتا ہے، لیکن حضور مجدد الف ثانی جن کا مزار مبارک سرہند شریف پنجاب میں ہے، ذرا ان کی تاریخ آپ پڑھیے۔ وہ صرف LKG والے نہیں تھے بلکہ وہ BA سے اوپر والے درجے میں نام اپنا لکھا چکے تھے، وہ مجدد تھے، اس لیے ان کا امتحان بھی بہت سخت ہوا تھا۔ 11 سال تک گوالیار کے جیل میں قید کر دیے گئے تھے، ان کا امتحان بہت سخت ہوا تھا۔ حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل ہیں جو ایک مجتہد ہیں، اور بغداد میں ان کا امتحان بہت سخت ہوا تھا۔ ایسا سخت امتحان ہوا تھا کہ اپنے وقت کا مجتہد ہے، ایک عام مولوی نہیں ہے، قاری اور صرف حافظ نہیں ہے، مفتی نہیں ہے، اپنے وقت کا مجتہد ہے، مگر اسی عراق کی سرزمین پر بغداد میں خلیفۃ المسلمین کے سامنے جب آپ کو پیش کیا گیا اور دشمنوں نے آپ کے خلاف جب خلیفہ کو ورغلایا تو خلیفہ نے حکم دے دیا کہ اسی بھرے دربار میں ان کو کوڑے لگائے جائیں۔ اپنے وقت کا مجدد مجتہد ہے، اپنے وقت کا سب سالار ہے، اپنے وقت کا عارف کامل ہے، عارف باللہ ہے، ولی کامل ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہے، مگر خلیفہ کے دربار میں آپ کو جلاد کوڑے لگانے کی تیاری کر رہا ہے، اور جب جلاد آ گیا تو حکم دیا گیا کہ آپ کے ہاتھ کو پیچھے باندھ دیا جائے۔ بہت بڑے مجرم نہیں تھے، جرم ان کا صرف یہ تھا کہ وہ حق بول رہے تھے، حق بات بتا رہے تھے، حقانیت کا پرچم بلند کر رہے تھے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل کو اسی بغداد کے اندر خلیفہ کے دربار میں جلاد کے ذریعہ ہاتھ پیچھے بندھوا دیا گیا اور کہا گیا کہ اب کوڑے لگائیے۔ چنانچہ جلاد نے اس مجتہد کی پیٹھ پر اتنا زبردست کوڑا مارا کہ آپ کی سانس تھوڑی اوپر ہوئی، اور جب ذرا پیٹ باہر آیا تو آپ کے پائجامے کا بند جس کو ازار بند کہتے ہیں وہ ٹوٹ گیا، دونوں ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہیں، ازار بند ٹوٹ گیا اور پائجامہ نیچے کی طرف جانے لگا۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل نے آسمان کی طرف اٹھا کر کے عرض کی، مولا میں نے جو بات کہی ہے تیرے دین کی حفاظت کے لیے کہی ہے، اے مولا اگر میں حق ہوں تو اپنے دربار میں مجھے بے ستری سے بچا لے، میری بے ستری نہ ہونے پائے اور میرا ستر چھپا رہے، میری شرمگاہ نہ کھلنے پائے۔ مولا اگر میں حق ہوں تو میری لاج رکھ لے۔ تاریخ پا کر کے دیکھیے حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل کے دونوں ہاتھ پیچھے پڑے ہوئے تھے اور پائجامہ نیچے جا رہا تھا گر کر کے، لیکن جب آپ نے توبہ کی ہے تو وہ پائجامہ خود بخود اوپر کی طرف چلا گیا اور رب قدیر نے اپنے اس بندے کی حفاظت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا۔ تو جو جس درجے کا ہوتا ہے اس کا امتحان اسی درجے کا ہوتا ہے۔ امام علی مقام نے میدان کربلا میں امتحان دیا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں تم لوگ یا حسین کہتے ہو، جب حسین اپنے آپ کو نہ بچا سکے تو تم کو کیا بچائیں گے؟ ایسے عقل کے اندھوں کو سمجھا دیجئے، حسین نے اگر چاہا ہوتا تو خود کو بچا لیا ہوتا، مگر امت کی کشتی ڈوب جاتی۔ امت کو انہوں نے اس لیے بچایا کہ میں تو قربان ہو جاؤں گا، رب مجھے زندہ کر دے گا، اور اگر میرے رسول کی امت ڈوب جائے گی تو اسے کون باہر نکالے گا؟ تو رسول پاک کے شہزادے نے خود کو اس لیے قربان کر
کر دیا تاکہ قیامت تک مسلمانوں کی حفاظت۔ زندہ باد بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام علی مقام کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حالات مجھ سے زیادہ آپ جان رہے ہیں، چند باتیں نصیحت کی عرض کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ میں اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں، کورونا بیماری ہے، ڈاکٹروں کی طرف سے جو مشورہ آپ اس پر عمل کریں، ساتھ ہی ساتھ جو بے روزگاری، غربت، معاشی تباہی پوری دنیا میں آئی ہوئی ہے، سب لوگ اس سے آگاہ ہیں۔ ایسے پرفتن اور پردرد ماحول میں ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے تعاون کا ہاتھ بڑھائیں۔ اگر آپ کا پڑوسی پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی کو دیکھ کر کے آپ خوش نہ ہوں، بلکہ اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے تو آپ ایک پیسے سے اس کی مدد کریں، اس لیے کہ آپ کے مال میں اس کا بھی حق ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بڑی محنت سے میں نے پیسہ کمایا ہے، اور یہ حضرت آ کر کے کہہ جاتے ہیں فلاں کو دے جاؤ۔ یاد رکھیے پیسے محنت سے نہیں آتے ہیں۔ یہ کس نے آپ سے بتا دیا کہ پیسے بڑی محنت سے کمائے ہیں؟ ہم نے اپنی محنت سے کمایا ہے۔ اگر محنت سے پیسہ ملتا تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ محنت کا کام وہ پلودار کرتا ہے جو 100 کلو کا بورا اپنی پیٹھ پر اٹھاتا ہے اور لے جا کر کے ٹرک سے دکان کے اندر رکھتا ہے، یا دکان سے اٹھا کر کے لا کے ٹرک میں ڈالتا ہے۔ 100 کلو کا بورا اپنی پیٹھ پر اٹھاتا ہے جبکہ اس کا وزن 75 کلو کا ہوتا ہے، مگر 100 کلو کا وزن اٹھا کر کے وہ یہاں سے وہاں کرتا ہے۔ اس سے زیادہ محنت کون کرتا ہے؟ اگر محنت کے بلبوتے پیسہ ملتا تو سب سے زیادہ پیسے والا اسے ہونا چاہیے تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بہت دماغ لگایا ہے تب چوڑ گانٹ پھٹ ہوئی ہے، بہت دماغ لگایا ہے تب پیسہ کمایا ہے۔ اگر دماغ لگانے سے پیسہ ملتا ہے تو جتنے بڑے بڑے دانشور ہیں، جتنے بڑے بڑے ماسٹر، انجینئر، پروفیسر ہیں، اور جتنے بڑے بڑے علماء ہیں، ان سے زیادہ پیسے والا کوئی نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے مسائل کو چٹکیوں میں حل کرتے ہیں۔ اگر عقل کے بلبوتے پیسہ ملتا تو آپ کی آبادی میں ایک عالم ربانی آرام فرما ہے جن کو علامہ صابر القادری نسیم بستوی کہا جاتا ہے۔ وہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے، شاندار ادیب تھے، حضور شعیب الاولیاء کی بارگاہ سے فیض یافتہ تھے، اور وہ شعیب الاولیاء کے پہنے پیروں میں 100 سال کے اندر عام پیروں کی جو حالت ہے اس طرح سے اگر مطالعہ میں نے کیا ہے تو حضرت شعیب الاولیاء کو کئی جہتوں سے بالکل الگ تھلگ اور منفرد پایا ہے۔ مجھے اچھی طرح سے ان کا ایک واقعہ یاد ہے کہ اس زمانے میں جب کہ آپ کی شہرت پورے ہندوستان میں پھیلی ہوئی تھی، آپ ایک بار کرلا بامبے تشریف فرما ہوئے، اور بھیونڈی کے اندر ایک بہت بڑے عالم دین اس وقت آرام فرما تشریف فرما تھے، حضرت سلطان الواعظین علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ، سابق شیخ الحدیث دارالعلوم فیض الرسول پران شریف، حضرت سلطان الواعظین علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس زمانے میں بھیونڈی دارالعلوم دیوان شاہ میں درس و تدریس کا کام انجام دیتے تھے۔ اور آپ کو جب معلوم ہوا کہ شعیب الاولیاء تشریف لائے ہوئے ہیں کرلا، تو آپ اپنے چند احباب کے ساتھ بھیونڈی سے ان کی زیارت کے لیے کرلا پہنچے۔ اتفاق سے حضور شعیب الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ اس وقت کچھ علیل چل رہے تھے، آپ کی طبیعت کچھ ناساز تھی، تو صاحب خانہ نے فرمایا کہ آپ حضرات تشریف رکھیں، حضرت ابھی سو کر جب اٹھیں گے تب میں آپ لوگوں کی ملاقات کرا دوں گا۔ سلطان الواعظین علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ علیہ نے خود یہ واقعہ لکھا ہے، آپ بیتی انہوں نے تحریر فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد جب شعیب الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ بیدار ہوئے، انہیں خبر دی گئی کہ بھیونڈی سے فلاں عالم اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ملاقات کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ ان کو اندر بلا لیا جائے۔ اب علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
کہ میں جب اندر گیا تو حضور شعیب الاولیاء بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ جب میں پہنچا اور شعیب الاولیاء نے مجھے دیکھا تو اس علالت کی حالت میں آپ بستر سے کھڑے ہونے لگے، اٹھنے لگے۔ میں نے کہا حضرت آپ کی طبیعت علیل ہے، آپ آرام فرمائیں، لیٹے رہیں، ہم لوگ آپ سے ایسے ہی مصافحہ کر لیتے ہیں۔ مگر شعیب الاولیاء نے فرمایا نہیں، میں مصافحہ آپ حضرات سے کھڑے ہو کر کے کروں گا۔ بیماری کی حالت میں شعیب الاولیاء کھڑے ہوئے اور حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی سے آپ نے مصافحہ فرمایا۔ سب سے جب مصافحہ کر چکے اب اس کے بعد میں بیٹھتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں مولانا آپ نے غور نہیں کیا میں کیوں کھڑا ہوا، طبیعت خراب ہونے کے باوجود میں نے کھڑے ہو کر کے مصافحہ آپ حضرات سے کیوں کیا؟ بات یہ ہے کہ میں تاریخ پڑھتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ 1400 سال کے پہلے کیا مذہبی حالت تھی۔ اب حضرت شعیب الاولیاء فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، مگر ان کے جانے کے چند ہی سالوں کے بعد ان کے ماننے والوں نے ان کی تعلیم کو بدل ڈالا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نبی اور نبی بن کر رسول بن کر دنیا میں تشریف لائے، مگر جب وہ دنیا سے گئے تو چند ہی سالوں کے بعد ان کے ماننے والوں نے ان کی تعلیم کو بدل ڈالا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو یہ کہتے تھے خدا ایک ہے، میں اس کا نبی ہوں، اس کا رسول ہوں، اس کا بندہ ہوں، مگر عیسائیوں نے کہنا شروع کر دیا کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ عقیدہ انہوں نے بدل ڈالا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم ان کے ماننے والوں نے چند ہی سالوں میں بدل ڈالی، مگر 1400 سال ہو گئے، رسول پاک نے جو تعلیم دی تھی آج تک وہ تعلیم بچی ہوئی ہے۔ یہ تعلیم کس کی بدولت بچی ہوئی ہے؟ ہماری بدولت نہیں بلکہ آپ جیسے علماء کی بدولت بچی ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں نے ان کی تعلیم کو ختم کر دیا، مگر رسول پاک کے وفادار علماء نے تعلیم مصطفیٰ کو باقی رکھا ہے۔ جس طبقے سے جن علماء کے ذریعہ مصطفیٰ کی تعلیم باقی ہے، جس طرح سے تعلیم مصطفیٰ کی تعظیم ضروری ہے، ان باقی رکھنے والوں کی بھی تعظیم ہم پر باقی ہے۔ اس لیے میں نے کھڑے ہو کر کے آپ کا استقبال وہ شعیب اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ تھے۔ ہم نے آج کل بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، 10 اگر مرید ہو گئے تو کوئی کتنا بڑا عالم آ جائے، بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں، اگر وہ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں کوئی اپنے وقت کا شیخ الحدیث اور مفتی بے بدل آ جائے تو اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے، اور اگر وہ خود بڑھ کر کے ہاتھ ملائے تو چاہے ابھی ان کی عمر 10 سال کی ہو اور ان کی عمر 50 سال کی ہو، مگر یہ چاہیں گے کہ یہی ہمارا ہاتھ چوم لے۔ آج کل لوگوں کا حال یہ ہے، مگر شعیب الاولیاء ایسے شیخ طریقت تھے کہ وہ جانتے تھے کہ شریعت مصطفیٰ نے کس کا کیا مقام عطا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے شریعت کی پابندی کی تو آج دنیا ان کی بارگاہ میں پہنچ کر خراج عقیدت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور شعیب الاولیاء، مسلک اعلیٰ حضرت۔ رفیقان محترم، بات بہت لمبی ہو گئی اور پھر انشاءاللہ کسی موقع پر کچھ عرض کروں گا۔ دیکھیے 1:30 بج گئے اور میں نے کہہ رکھا تھا کہ کل 20-25 منٹ آدھا گھنٹہ میں آپ کا ٹائم لے کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ بس یہ کہ آپ ایک دوسرے کی مدد کیجیے، غریبوں کی مدد کریں گے تو آپ کو اس میں بھلا آپ کا ہوگا۔ یہ نہ سوچئے کہ ہم نے عقل لگائی ہے تو پیسے مل گئے ہیں، ورنہ سارے عقل والے پیسے والے ہو جاتے ہیں۔ پیسہ نہ محنت سے ملتا ہے نہ عقل سے ملتا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ خدا کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے عطا کر دیتا ہے، اور جب اس کا عطا کیا ہوا ہے تو قرآن ہی نے فرمایا ہے کہ اس کے دیے ہوئے میں جو تمہارے پاس مال آ گیا ہے اس میں سائل کا اور محتاج کا بھی حق ہے۔ اس لیے اگر آج کے ماحول میں آپ کا پڑوسی بھوکمری کا شکار ہے، بدحالی کا شکار ہے، تو آپ اس لیے اس کی مدد کیجئے کہ ہو سکتا ہے اس کی دعا مجھے لگے تو میں بلا سے محفوظ ہو جاؤں۔ یہ کام، اور دوسرا کام یہ کہ ابھی تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجدوں میں جانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن جب عام اجازت مل جائے اور جب تک نہ ملے تب تک آپ اپنے گھروں پر نماز کی پابندی کریں، اس لیے کہ نہ جانے
کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم کب تک زندہ رہیں گے۔ حالات مجھ سے زیادہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ نماز کی پابندی کیجئے اور اللہ کی بارگاہ میں لو لگائیے۔ خدا سے اگر آنسو گرا کر کے مانگیے گا تو وہ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ تو اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے۔ ہم اور آپ تو اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں وہ دے گا؟ اس لیے آپ دعائیں کریں تاکہ مصیبتیں ٹلیں، بلائیں ٹلیں، بیماریاں جائیں۔ آپ کی دعا سے بیماریاں ٹل جائیں گی تو خوشحالی پیدا ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ آپ اپنے آپ کو ذرا اب بدلنے کی کوشش کیجئے، بچوں کو تعلیم دیجئے، لیکن یاد رکھیے چاہے آپ ان کو انجینئر بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، ماسٹر بنائیے، پروفیسر بنائیے، جو چاہیے بنائیے، لیکن سب سے پہلے ان کو سنی صحیح العقیدہ مسلمان بنائیے۔ وہ کہیں بھی رہیں مگر اس پر فخر کریں کہ ہمارا رشتہ سیدنا امام علی مقام سے ملتا ہے، ہمارا رشتہ غوث اعظم سے ملتا ہے، ہمارا رشتہ خواجہ غریب نواز سے ملتا ہے، ہمارا رشتہ اس ذات سے ملتا ہے کہ جس کا نام ایمان کی لذت میں اضافہ کر دیتا ہے، یعنی بریلی کے امام احمد رضا سے ملتا ہے۔ ہمارا رشتہ حضور تاج الشریعہ سے ملتا ہے۔ یہ وہ ثبات قدسیہ ہیں کہ پوری دنیا میں نظر اٹھا کر کے آپ دیکھ لیجئے تو آپ کو ان کا کوئی ثانی نظر نہیں آئے گا۔ آپ کو شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، فخر سے یہ کہنے کی ضرورت ہے ہمارا رشتہ بریلی کے امام احمد رضا سے ملتا ہے، جس نے 1000 کتاب لکھ کر دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ دنیا مانو اگر دنیا کا سارا علم کسی میں اکٹھا ہو سکتا ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کا وفادار امتی ہے کہ جس کو رب کے کرم سے اتنے علوم عطا کیے گئے کہ پوری دنیا کہہ رہی ہے وادی رضا کی کوئی ہمالا رضا کا ہے، کہ صرف دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر جو کچھ ہے اس صدی میں وہ میرے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔